بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاجماع المنقول ان الاجماع فی الاصطلاح ينقسم الى قسمین الاجماع المحصل والمقصود به الاجماع الذي يحصله الفقيه بنفسه بتتبع اقوال اہل الفتوى وهو الذي تقدم البحث عنه الثانی الاجماع المنقول۔ گزارش میں نے کی تھی کہ علم اصول فقہ میں جہاں ادلہ کی بحث ہوتی ہے، جہاں پر بحث ہوتی ہے قرآن کے دلیل ہونے کے لحاظ سے، سنت کے دلیل ہونے کے لحاظ سے، عقل کے دلیل ہونے کے لحاظ سے، وہاں اجماع کو بھی ادلہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بات کئی دفعہ گزارش ہو چکی، شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بار بار زور دیا کہ ہمارے نزدیک یعنی علماء امامیہ کے نزدیک اجماع من حیث الاجماع اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں، اگر اجماع کی کوئی حیثیت ہے تو وہ اس لحاظ سے ہے کہ یہ اجماع کاشف قول معصوم ہو۔ قول معصوم کو کیسے کشف کرتا ہے؟ ابھی تک جو پچھلی بحث تھی وہ ساری اسی تھی۔ اجماع دخولی کی بات ہوئی، اجماع لطفی کی بات ہوئی، اجماع حدثی کی بات ہوئی، اجماع تقریری کی بات ہوئی۔ بعض لوگ قاعدہ لطف کے ذریعے، بعض حدث کے ذریعے، بعض تقریر کے، بہرحال اس کے قائل تھے کہ ہم اس سے کشف کرتے ہیں کہ قول معصوم اس میں شامل ہے۔ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اجماع دخولی بالکل اہمیت رکھتا ہے، بالکل درست ہے، لیکن زمانہ غیبت میں یہ ہو نہیں سکتا، میسر نہیں ہے۔ تو پس آج جو درس شروع کر رہے ہیں، یہاں شیخ مظفر یہ فرما رہے ہیں کہ ابھی تک جتنی بحث ہم نے کی تھی وہ ساری کی ساری اجماع محصل کی تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ آج فرما رہے ہیں اجماع کی دو قسمیں، ایک اجماع محصل اور ایک اجماع منقول۔ یہ گزارش کی تھی اجماع محصل یہ ہوتا ہے کہ ایک فقیہ اٹھتا ہے، تحقیق شروع کرتا ہے، ایک ایک فقیہ سے یا سنتا ہے یا اس کی کتب میں دیکھتا ہے، پہلے ایک کو، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر جتنے بھی فقہا تھے تمام کی اس نے بذات ہی اس نے تحقیق کی۔ یہ نہیں کہ سنا سنایا، خود تحقیق کی اور پھر دعوی اجماع کیا کہ تمام علماء کا اس مسئلہ میں اجماع ہے۔ وہ اجماع اس نے اپنی تحقیق سے حاصل کیا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اجماع محصل۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، یہ بحث گزر گئی ان میں سے کون سا قابل قبول ہے کون سا نہیں۔ دوسری قسم ہے، اس کو کہا جاتا ہے اجماع منقول۔ یہ جو زیادہ تر اصول فقہ میں ہماری بحث اجماع کی آتی ہے اور عام طور علماء اجماع کی بات کرتے ہیں، وہ یہی اجماع منقول، اور پھر وہ بھی اجماع منقول بنقل خبر واحد۔ اجماع منقول کیا مطلب؟ ایک فقیہ نے خود فتاوی فقہا میں تتبع نہیں کیا تو پھر کیا ہوا؟ تحقیق کسی اور نے کی، تتبع کسی اور نے کیا، جستجو کسی اور نے کی، اس نے کہا کہ فلاں مسئلہ پر فقہا کا اجماع ہے، اس نے اس کے بیان کردہ اجماع کو لیا کہ فلاں نے یہ کہا ہے کہ اجماع ہے، تو وہ بن جائے گا ناقل، یہ بن جائے گا منقول الیہ، اور اجماع کو ہم کہتے ہیں اجماع منقول، یعنی جو ناقل ہو کر آیا ہے۔
ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ اگلی بات، اجماع منقول، پھر اس کی دو قسمیں ہیں۔ یہ جو ناقل ہو کر آیا ہے، آیا علی نحو تواتر یا علی نحو خبر واحد، یعنی آیا یہ منقول متواتر ہے، یعنی تواتر سے۔ تواتر کیا ہے؟ یہ ساری باتیں آپ گزشتہ درسوں میں پڑھ چکے ہیں، جہاں ہم نے بتایا تھا کہ خبر متواتر ہوتی ہے، خبر واحد ہوتی ہے، پھر اس میں واحد میں بھی میں نے لکھوایا تھا آپ کو خبر حسن ہوتی ہے، موثق ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، یہ ساری باتیں، مقطوع ہوتی ہے، یہ ساری لکھوائی تھیں۔ اب یہ اجماع جو ناقل ہو کر آ رہا ہے، یا یہ تواتر کے ساتھ ناقل ہوگا یا بطور بدریہ خبر واحد ناقل ہوگا۔ جو تواتر کے ساتھ ناقل ہو وہ تو تقریباً اجماع دخولی والی حیثیت حاصل کر جاتا ہے، لیکن جو ہماری کتب فقہیہ میں یا اصولیہ میں عام طور پر بات ہوتی ہے کہ فلاں نے دعویٰ اجماع کیا یا مسئلہ اجماعی ہے، عام طور پر اس میں جو استعمال ہوتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے اجماع منقول علی نحو الخبر الواحد، زیادہ تر یہ ہوتا ہے۔ اب یہ عناوین ذرا ذہن میں رکھتے جائیں کہ اجماع منقول کیا ہو گیا، اجماع محصل کیا ہو گیا، پھر منقول بطور خبر واحد یا بطور کیا ہوتا ہے اپنا متواتر علی نحو تواتر کیا ہو گیا۔ خوب، اصل بحث بہت غور کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اجماع جو اجماع منقول علی نحو الخبر الواحد ہوتا ہے، آیا یہ اجماع حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ پورا غور کرنا ہے، اور یہی نقطہ ہے جس پر ہم نے آگے انشاءاللہ بحث کرنی ہے کہ آیا اجماع منقول اور منقول بھی علی نحو الخبر الواحد یہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم گزارش کریں گے، دلیلیں کل پڑھیں گے، اور یہ بھی کل پڑھیں گے اگلے درس میں کہ یہ اختلاف کیوں ہے۔ مثلا بعض نے کہا اجماع منقول علی نحو الخبر الواحد حجت ہے مطلقہ، بعض نے کہا اجماع منقول علی نحو الخبر الواحد حجت نہیں ہے مطلقہ، اور شیخ انصاری اور دیگر بزرگان تھوڑی اس میں تفصیل میں چلے گئے، یعنی بعض تفصیل کے قائل ہیں۔ اب ذرا توجہ رکھنی ہے اس میں، ایک تو یہ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ یہ اختلاف ہے کیوں۔ تین نظریے جو ہمارے ہو گئے، حجت ہے مطلقہ، حجت نہیں ہے مطلقہ، اور تفصیل جو شیخ انصاری جس کے قائل ہو گئے۔ پہلے ہم نے اس نقطہ اختلاف کو تلاش کرنا ہے، اور پھر جو لوگ کہتے ہیں حجت ہے پھر ہم جائیں گے ان کی دلیل کی طرف، جو کہتے ہیں حجت نہیں ہے پھر جائیں گے ان کی دلیل کی طرف۔ چونکہ یہ بڑی مشہور بحث ہے، ہم اس کو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے اور بڑی ترتیب کے ساتھ، تاکہ جتنی بات سمجھ آتی جائے اس حساب سے ہم اس کو آگے لے کر چلیں۔ بحث اجماع میں فرماتے ہیں الاجماع المنقول ان الاجماع فی الاصطلاح، اصولی حضرات کی اصطلاح میں اجماع ینقسم الی قسمین، اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم الاول وہ ہے الاجماع المحصل۔ اجماع محصل کیا ہے؟ والمقصود بہ، اجماع محصل سے مقصود ہے الاجماع الذی، یعنی وہ اجماع یحصلہ الفقیہ بنفسہ، جس کو فقیہ نے بذات یعنی خود حاصل کیا ہے۔ خود کیسے حاصل کرے گا اجماع کو؟
بے تتبع اقوال اہل الفتویٰ، جو صاحبان فتویٰ تھے، جو فتویٰ دینے کے معیار پر پورے اترتے تھے اور انہوں نے فتویٰ دیا، ان اہل فتویٰ کے اقوال میں تتبع کیا، تحقیق کی، جستجو کی، 1 2 3 4 5 6 100 جتنے بھی تھے، سب ایک ایک صاحب فتویٰ کے فتویٰ کو دیکھا اور پھر کہا کہ سارے صاحبان فتویٰ اس حکم پر، اس فتویٰ پر متفق ہیں، اجماع ہے۔ جو ایسا کرتا ہے اس اجماع کو کہا جاتا ہے اجماع محصل، وَهُوَ الَّذِي تَقَدَّمَ الْبَحْثُ عَنْهُ۔ شیخ مظفر فرماتے ہیں یہ جو پچھلی ساری بحث تھی وہ اجماع محصل سے مربوط تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسری قسم اجماع کی ہے الاجماع المنقول، اجماع منقول۔ اچھا یہ کیا ہے؟ والمقصود به الاجماع الذي لم يحصله الفقيه بنفسه۔ اجماع منقول سے مراد ہے کہ یہ وہ اجماع ہے جس کو ایک فقیہ نے خود تحقیق کر کے، خود جستجو کر کے، تتبع کر کے حاصل نہیں کیا، بلکہ انما ينقله من حصله من الفقهاء، بلکہ اس کو ناقل کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے وہ جس نے خود فقہا میں سے اس اجماع کو حاصل کیا تھا۔ پوری تحقیق، یعنی گویا اصل اجماع کو حاصل کرنے والے تھے شیخ طوسی، اور بعد والے فقیہ اس سے نقل کر رہے ہیں کہ شیخ طوسی نے دعویٰ اجماع کیا ہے، ان کے لیے وہ اجماع محصل تھا، جو بعد والے اس کو نقل کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ کہا ہے، ان کے لیے ہوگا اجماع منقول۔ سواء خان نقل له بوسائط، اب جس بزرگ سے یہ اس اجماع کو نقل کر رہے ہیں، چاہے بے واسطہ، چاہے وہ ایک واسطہ سے ہے، یعنی شیخ طوسی اور بعد والے فقیہ کے درمیان فقط ایک واسطہ ہے یا کوئی نہیں ہے، اور ام بے وسائط یا 2 3 4، کہ جناب شہید ثانی نے کہا کہ یہ کہا ہے، شہید اول نے، شہید اول نے کہا کہ یہ کہا ہے، مثلا فلاں نے اور فلاں نے کہا کہ یہ دعویٰ کیا ہے شیخ طوسی نے چند وسائط سے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس کو کہتے ہیں اجماع منقول۔ آگے فرماتے ہیں ثم النقل تارتن، اب یہ جو اجماع شیخ طوسی سے مثال کے طور پر ناقل ہوتا آ رہا ہے، سید مرتضیٰ سے ناقل ہوتا آ رہا ہے، اب یہ ناقل یا کو علی نحو التواتر، یا جس کو ہم کہتے ہیں نا خبر متواتر ہوتی ہے، یا بطور تواتر نقل ہو کر آ رہا ہوگا۔ ھذا حکمہ حکم المحصل من جہت الحجیہ، اس جو بطور تواتر یا مثل خبر متواتر ناقل ہو کر آئے گا، اس کو حکم تو وہی ہے جو اجماع محصل کا تھا، کہ جہاں اجماع محصل حجت ہوگا وہاں پر یہ بھی حجت ہوگا، اور ہم نے دخولی کی وہاں بات کی تھی۔ وَأُخْرَى يَقَعُ عَلَى نَحْوِ خَبَرِ الْوَاحِدِ، بسا اوقات یہ اجماع ناقل ہوتا ہے لیکن علی تواتر نہیں، علی نحو تواتر نہیں، بلکہ بطور خبر واحد۔ وَإِذَا أُطْلِقَ قَوْلُ الْإِجْمَاعُ الْمَنْقُولُ فِي لِسَانِ الْأُصُولِيِّينَ، اب یہ ایک نکتہ اس کو علیحدہ لکھ لیں۔ فرماتے ہیں یہ جو اصولی حضرات جہاں جہاں پر بھی اجماع منقول کی اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں، اجماع منقول جہاں بھی اصولی حضرات اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں، فالمراد منہ ھذا الاخیر، اس سے مراد اجماع منقول علی نحو خبر الواحد والا ہوتا ہے، نہ کہ علی نحو خبر اور نحو تواتر والا نہیں ہوتا۔ اب بات کلیئر ہو گئی۔ پس
جب ہم اجماع منقول کی بحث کریں گے تو اس سے مراد یہ ہوگا، بہت غور کر لیں، بار بار نہ بتانا پڑے، کہ اجماع منقول جو منقول ہو علی نحو الخبر الواحد، علی نحو تواتر نہ ہو، ہماری مقصود ہمیشہ یہی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، اب بات آ گئی کہ وہ اجماع جو منقول علی نحو الخبر الواحد ہو، آیا یہ اجماع منقول حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ شیخ مظفر فرماتے ہیں وَقَدْ وَقَعَ الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي حُجِّيَّتِهِ، اس اجماع منقول کی حجیت میں اصولی حضرات میں علمی اختلاف ہے۔ بہت سارے حضرات ہیں، ان کے نظریات ہیں انشاءاللہ، مثلا بعض کہتے ہیں کہ مطلقاً حجت ہے، بعض کہتے ہیں مطلقاً حجت نہیں ہے، بعض کہتے ہیں تفصیل کے قائل ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، اب اس سے پہلے ایک پیرا علیحدہ ذکر کر رہے ہیں اس اختلافی اقوال کو نقل کرنے سے پہلے۔ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى حُجِّيَّةِ نَقْلِ الْإِجْمَاعِ الدُّخُولِ، لیکن ایک بات جو ان علماء علم اصول کی کتب سے اور نظریات سے ہمارے لیے واضح اور کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اجماع منقول دخولی کی حجیت پر تو متفق ہیں، اس لیے کہ جو اجماع منقول ہوگا ممکن ہے وہ اجماع منقول دخولی ہو، ممکن ہے وہ لطفی ہو، ممکن ہے وہ حدسی ہو، ممکن ہے وہ تقدیری ہو، تو اجماع منقول دخولی کی حجیت پر تو وہ متفق ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اس سے مراد یہ ہے هو الاجماع الذی، یعنی اجماع منقول دخولی سے مراد یعنی وہ اجماع کہ یعلم فیہ من حال الناقل، کہ اس اجماع منقول دخولی کے ناقل کے بارے میں ہمیں علم ہے، ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ کہ انہو تتبع فتاوی من نقل اتفاقہم حتی المعصوم، کہ اس نے جو اتفاق علماء کو نقل کیا، اس نے جو کہا کہ تمام علماء اس حکم پر متفق ہیں، حتیٰ کہ معصوم علیہ السلام بھی متفق ہیں، انہو تتبع، یعنی اس نے خود تحقیق کی، خود تتبع کی، خود جستجو کی ہے، کہ جن کے اتفاق کو نقل کر رہا ہے اس نے کسی اور کی تحقیق پر اعتماد نہیں کیا، خود تحقیق کی۔ ٹھیک؟ فَيَدْخُلُ الْمَعْصُومُ فِي جُمْلَةِ الْمُجْمِعِينَ، لہذا معصوم علیہ السلام بھی ان اجماع کرنے والوں میں، ان مجمعین میں داخل ہوں گے۔ ٹھیک؟ بس وَيَنبَغِي أَن يَتَّفِقُوا عَلَى ذَلِكَ، اور ان کو اس پر متفق ہونا چاہیے کہ اس پر متفق ہوں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّهُ، بڑا غور کرنا ہے، لا یشترط فی حجیت خبر الواحد، کہ ہم جو کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے، حجیت خبر واحد پر ادلہ بھی ہیں، تو خبر واحد کی حجیت میں یہ شرط نہیں ہے۔ کون سی شرط نہیں ہے؟ کہ معرفت المعصوم تفصیلاً حین سماع الناقل منہ، کہ جب ایک ناقل معصوم سے سن رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ بالتفصیل مشخصاً معرفت معصوم رکھتا ہو، کہ ان 100 افراد میں سے یہ جانتا ہو کہ یہ جو فلاں نمبر پر موجود ہے یہ معصوم ہے۔ اس طرح کی معرفت بالتشخیص نہ یہ شرط نہیں ہے۔ وَهَذَا النَّاقِلُ حَسْبَ الْفَرْض، اب ہم نے فرض کیا ہے کہ یہ جو نقل کر رہا ہے قَدْ نَقَلَ عَنِ الْمَعْصُومِ بِلَا وَاسِطَةٍ،
ہو سکتا ہے اس نے خود معصوم علیہ السلام سے نقل کیا ہو، سنا ہو، بغیر کسی واسطہ کے. یہ نہیں کسی نے کہا ہے کہ امام نے یہ کہا ہے، اس نے خود سنا ہو. وَإِن لَمْ يَعْرِفْهُ بِالتَّفْصِيل، یہ اور بات ہے کہ ان میں سے بالتفصیل وہ نہ جانتا ہو کہ یہ والا معصوم تھا اور باقی ہر معصوم نہ ہو، لیکن اتنا ہے کہ اس نے سنا بلا واسطہ ہو. ٹھیک ہو گیا. لیکن آگے فرماتے ہیں غیر ان الاجماع الدخولی مما یعلم عدم وقوع نقلہ، لیکن مسئلہ اور پریشانی ہمارے لیے ہے کہ اجماع دخولی اس سے اس قسم کا جو ناقل ہے وہ واقع نہیں ہوا. ایسا اجماع دخولی ہمارے پاس منقول ہے ہی نہیں، لا سیما فی الاصول المتاخرۃ عن عصر الائمہ، خاص کر وہ زمانے جو زمانے غیبت کے ہیں، جو عصر ائمہ سے متاخر ہیں. ایسا اجماع دخولی منقول ہونا مشکل ہے، واقع نہیں ہوا. بل لم يخد من الناقلین للاجماع من ينقله على هذا الوجه، بلکہ اصلاً ایسا معہود ہی نہیں ہے کہ جو ناقل اجماع ہیں وہ اس قسم کے اجماع دخولی کو نقل کر رہے ہوں، وَيَدَّعِي ذَلِكَ، اور اس قسم کے اجماع دخولی کا دعویٰ کرتے ہوں. نہ، ایسا ہے ہی نہیں. ٹھیک. پس نتیجہ یہ ہو گیا فَمَوْضِعُ الْخِلَافِ مُنْحَصِرٌ فی حجیت الاجماع المنقول غیر الاجماع دخولی. اس کا مطلب ہے کہ جس اجماع منقول کے حجیت میں اختلاف پایا جاتا ہے وہ اجماع منقول دخولی نہیں ہے، بلکہ دیگر اجماع. اب ہو سکتا ہے وہ لطفی ہو سکتا ہے وہ حدسی ہو سکتا ہے تقدیری ہو. تو پس اجماع منقول دخولی تو حجت ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ زمانہ غیبت میں کسی ناقل اجماع نے آج تک اجماع منقول کے دخولی ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا، اور نہ ایسا ہو سکتا ہے. تو پس باقی جو ہیں وہ ہیں ہمارا محل بحث. ٹھیک ہو گیا جی. اب فرماتے ہیں وَهُوَ، اب اجماع دخولی کے منقول دخولی کے علاوہ اگر اجماع منقول لطفی ہو یا حدسی ہو یا فلاں، فرماتے ہیں وَهُوَ كَمَا قُلْنَا عَلَى أَقْوَالٍ. اب اس میں 3 نظریے پائے جاتے ہیں. پہلا فرماتے ہیں اِنَّهُ حُجَّةٌ مُطْلَقَةٌ، اجماع منقول جو اجماع منقول دخولی نہ ہو، بعد نے کہا کہ یہ حجت ہے لِأَنَّهُ خَبَرٌ واحد، چونکہ یہ خبر واحد ہے اور خبر واحد حجت ہے، یا یہ بھی حجت ہے. صاحب معالم الدین کا نظریہ بھی یہی ہے، صاحب فصول کا نظریہ بھی یہی ہے. اچھا آفانی دوسرا أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ مُطْلَقَةٍ، بعد نے کہا کہ نہیں، اجماع منقول جو دخولی نہ ہو اصلاً حجت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. صاحب الدہ کا نظریہ یہ آ گیا کہ وہ اس کی حجیت کے سرے سے قائل ہی نہیں ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي أَفْرَادِ خَبَرِ الْوَاحِدِ، چونکہ یہ اجماع منقول خبر واحد حجت ہے لیکن یہ خبر واحد کے افراد میں داخل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ خبر واحد کی ہم نے پیچھے بات کی تھی وہ حصی ہوتی ہے یا حدسی ہوتی ہے، اور وہ حص اور حدث یا حکم شارع کے لحاظ سے ہوتا ہے. یہ تو اقوال علماء ہے، انشاءاللہ آگے ہم تفصیل کریں گے. لا يدخل فی افراد خبر الواحد من جہت کونہ حجہ. تیسرا التفصیل، بعض حضرات اس اجماع منقول کی حجت میں تفصیل کے قائل ہیں. اچھا جی، جیسے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کیا کہتے ہیں ذرا غور کرنا ہے. فرماتے ہیں التفصیل بین نقل اجماع جمیع الفقہاء فی جمیع الاصول الذي يعلم فيه من طریق الحدث قول المعصوم فیکون حجہ. وہ تفصیل کرتے ہیں کہ اگر تمام زمانوں کے یعنی ہر زمانے کے تمام علماء نے اجماع کو نقل کیا ہو
بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی 8ویں صدی کے اجماع نے، 9ویں صدی کے علماء نے، 10ویں 11ویں 12ویں سب نے اس کو ناقل کیا ہو، سب نے. یہ دو لفظ ہیں، ادھر غور کرو. جمیع الفقہاء فی جمیع الاصول، یعنی ہر زمانے کے تمام فقہاء نے جس اجماع کو نقل کیا ہو. الذی یعلم فیہ، کہ جس میں ہم حدثاً قول معصوم کا علم حاصل کر سکتے ہیں. ہم اس سے حدث لگاتے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں قول معصوم شامل ہوگا. اگر ایسا ہے فَيَكُونُ حُجَّةً، پھر تو ایسا اجماع منقول ہوگا حجت. بین غیرہ، لیکن اگر ایسا نہ ہو تمام زمانوں کے تمام فقہاء نے، بلکہ کچھ زمانے کے کچھ فقہاء نے اگر کسی اجماع کو نقل کیا ہو، من الاجماعات المنقولۃ التی یستکشف منہا، کہ جس میں سے قاعدہ لطف کے ذریعے یا تقدیر کے ذریعے وہ قول معصوم کو کشف کرتے ہیں، اگر ایسا ناقل ہو کر آیا ہے فلا یکون حجہ، تو یہ حجہ نہ ہوگا. یعنی کہ یہ تفصیل ہو گئی. وَإِلَى هَذَا التَّفْصِيلِ مَالَ الشَّيْخُ الْأَعْظَمِ. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے کہ بالآخر یہ 3 نظریے کیوں بنے، بنیاد کیا بنی کہ اس اجماع میں 3 نظریے سامنے آ گئے. انشاءاللہ اگلے درس میں. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.